آج ہم ایک ایسی تکون کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس کے تینوں کونے ایٹمی طاقتیں ہیں: چین، پاکستان اور بھارت۔ جی یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دوستی، دشمنی، مجبوریوں اور بڑی طاقتوں کی شطرنج کی چالوں سے بنا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس پیچیدہ تعلق کی تاریخ اور اس کے اہم موڑوں کا ایک تفصیلی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی حکمت عملی کو سمجھنا ہے۔ جی، خاص طور پر اس سوال کا جواب تلاش کرنا کہ چین پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک توازن کے طور پر کیسے، کب اور کیوں استعمال کرتا ہے۔ اور اس ہر موسم کی دوستی کی اصل حدیں کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بالکل۔ تو چلیں پھر اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1996 سے۔ جی 1996 یہ وہ وقت تھا جب دنیا سرد جنگ کے ملبے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ نکل رہی تھی، اور چین اپنی معاشی طاقت کے بل پر ایک نیا کردار تلاش کر رہا تھا۔ اور اسی تلاش میں چینی صدر جیانگ زیمن جنوبی ایشیا کے دورے پر نکلے۔ لیکن اس دورے میں ایک خاص بات تھی، وہ پہلے نئی دلی گئے اور اس کے بعد اسلام آباد آئے۔ اچھا، تو یہ پاکستان کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ بیجنگ اب خطے کو صرف پاکستان کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی پالیسی کو متوازن کر رہا تھا۔ یعنی پاکستان جو خود کو چین کا سب سے قریبی اتحادی سمجھتا تھا، اس کے لیے یہ ایک طرح کا سفارتی جھٹکا تھا۔ جی، لیکن اصل دھماکہ تو ابھی باقی تھا۔ وہ جو انہوں نے پاکستان کے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کیا۔ بالکل وہی۔ سب یہ توقع کر رہے تھے کہ چینی صدر کشمیر پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کریں گے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ جیانگ زیمن نے اپنی تقریر میں کشمیر کا نام تک لینے سے گریز کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک بہت محتاط جملہ استعمال کیا کہ تمام تصفیہ طلب معاملات کو بالائے طاق رکھ کر باہمی مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے۔ جی ایک منٹ، بالائے طاق رکھ کر، اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس مسئلے کو ابھی چھوڑیں اور باقی معاملات پر آگے بڑھیں۔ بالکل، یہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر حملہ تھا۔ اس پر اسمبلی میں رد عمل کیا تھا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کے امریکی سفیر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جب یہ الفاظ ادا کیے گئے تو پوری اسمبلی پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ مکمل خاموشی۔ مکمل خاموشی۔ پاکستانی قیادت کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ چین، ان کا سب سے بڑا حمایتی، ان کے قومی موقف سے عوامی سطح پر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اور یہ واقعہ آج بھی پاکستانی سفارتی حلقوں میں ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ چین کے وعدے پتھر پر لکیر نہیں ہے، اور اگر بیجنگ کے مفادات کا تقاضا ہو تو وہ اپنی پالیسی بدلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ تو 1996 میں پاکستان کو یہ سبق ملا کہ چین کے لیے معاشی مفادات اور بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات اب زیادہ اہم ہو رہے ہیں۔ جی، ایک دہائی بعد جب کھیل کے اصول بدلے تو چین نے بھی اپنی چال بدلی۔ ہم 2008 کی طرف چلتے ہیں۔ 2008 ویانا نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی NSG کی میٹنگ۔ اور یہ کوئی معمولی تنظیم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ 48 ممالک کا ایک کلب ہے جو جوہری ٹیکنالوجی اور مواد کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو ملک جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT پر دستخط نہیں کرتا، اسے کوئی بھی رکن ملک جوہری ٹیکنالوجی فروخت نہیں کر سکتا۔ اور بھارت نے NPT پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ جی، تو اس میٹنگ میں خاص یہ تھا کہ امریکہ جارج بش کی قیادت میں بھارت کے لیے اس کلب سے ایک خصوصی چھوٹ حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ اگر یہ چھوٹ مل جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ بھارت عالمی جوہری تجارت کے لیے کھل جاتا۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک جیت ہوتی۔ اور معاشی بھی۔ امریکہ دراصل بھارت کو چین کے مقابلے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر کھڑا کرنا چاہتا تھا، اور یہ اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ تو ظاہر ہے چین اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اس نے کیا کیا؟ عوامی سطح پر اس نے امریکہ اور بھارت کو یقین دلایا کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اچھا۔ لیکن پس پردہ وہ آسٹریلیا، آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ جیسے چھوٹے ممالک کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ وہ اس معاہدے کی مخالفت کریں۔ یعنی وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ بالکل، لیکن جب امریکہ نے شدید سفارتی دباؤ ڈال کر ان ممالک کو بھی راضی کر لیا تو پھر چین کو خود میدان میں اترنا پڑا۔ واہ، مطلب آخری لمحات میں میٹنگ سے واک آؤٹ کر گئے۔ جی بالکل،
ان کا مقصد وقت ضائع کرنا بھی تھا اور ایک بڑا پیغام بھی دینا تھا، کیا پیغام؟ یہی کہ عالمی نظام میں اب صرف امریکہ کی مرضی نہیں چلے گی۔ لیکن آخر میں امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے براہ راست اپنے چینی ہم منصب سے فون پر بات کی اور شدید دباؤ کے بعد چین مان گیا؟ ہچکچاتے ہوئے لیکن مان گیا۔ میٹنگ ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے منظوری دے دی، لیکن اپنا نقطہ واضح کر دیا تھا۔ تو اس پورے واقعے کا نچوڑ کیا نکلا؟ چین نے مخالفت بھی کی اور پھر مان بھی گیا۔ نچوڑ یہ تھا کہ چین نے ایک نئی پالیسی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان کر دیا۔ اسے ذرائع ری ہائفنیشن کی پالیسی کہتے ہیں۔ ری ہائفنیشن؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ ہمیشہ بھارت پاکستان کی بات کرتا تھا، گویا دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، ایک ہائفن کے ساتھ۔ بالکل۔ 2000 کی دہائی میں امریکہ نے اس ہائفن کو توڑنے کی کوشش کی اور بھارت کو ایک الگ ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر پیش کیا، جبکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تناظر میں دیکھا گیا۔ صحیح۔ چین نے 2008 کے اس واقعے کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر امریکہ بھارت کا قد بڑھا رہا ہے تو وہ پاکستان کو اتنا مضبوط کرے گا کہ دونوں دوبارہ ایک ہی پڑڑے میں نظر آئیں۔ گویا اس نے وہ ٹوٹا ہوا ہائفن دوبارہ جوڑ دیا۔ بالکل۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی بھارت کو ملنے والی ہر اسٹریٹجک برتری کا جواب چین پاکستان کو مضبوط کر کے دے گا۔ جی، یہی ان کی پالیسی بن گئی، ہمارے ذرائع میں 1999 کی کارگل جنگ کا ذکر ہے۔ جو ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ جی۔ بالکل، یہ چین کی پالیسی کی دوسری اور شاید سب سے اہم حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ کہ چین کی حمایت غیر مشروط نہیں ہے۔ اس کی واضح حدیں ہیں۔ کارگل جنگ کے دوران پاکستان کو پوری امید تھی، نہیں، پورا یقین تھا کہ چین اس کا ساتھ دے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ انہوں نے حمایت سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ فوری طور پر اپنی فوجیں لائن آف کنٹرول سے پیچھے ہٹائیں۔ اور ذرائع کے مطابق جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف مدد مانگنے بیجنگ پہنچے تو انہیں وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ جی، انہیں چینی قیادت نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جنگ پاکستان نے شروع کی ہے اور اسے ہی ختم کرنی ہوگی۔ تو چین کسی بھی صورت میں بھارت کے ساتھ ایک بڑی جنگ کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، خاص طور پر ایک ایسے مسئلے پر جسے وہ پاکستان کی مہم جوئی سمجھتا تھا۔ اور یہی نمونہ ہمیں بعد میں بھی نظر آتا ہے، 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد اور 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد بھی۔ تو یہ تو ایک طرح سے واضح پیغام ہے کہ ہم دوست ہیں، لیکن ہماری دوستی کی ایک قیمت اور ایک حد ہے۔ بالکل۔ ایک چینی اسکالر کے الفاظ میں، جس کا حوالہ ہمارے ذرائع میں بھی ہے، اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جب مسئلہ پاکستان کی طرف سے پیدا ہو تو ہم ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ممبئی حملوں کے بعد تو صورتحال اتنی واضح تھی کہ چین نے لشکر طیبہ کے ایک فرنٹ جماعت الدعوہ پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مزید مخالفت نہیں کی، جسے وہ پہلے سالوں سے ویٹو کرتا آ رہا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ مطلب چین بحران کے وقت پاکستان کی مدد نہیں کر رہا، لیکن وہ بھارت کو امریکہ کے قریب جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے NSG میں بھارت کی کامیابی کا توازن کیسے قائم کیا؟ یہاں چین نے ایک ایسی چال چلی جو سفارتی دنیا میں ایک ماسٹر سٹروک سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ اس نے بھارت امریکہ جوہری معاہدے کا جواب براہ راست پاکستان کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کر کے دیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ چین تو خود NSG کا رکن تھا اور اس کے قوانین کی پابندی کا وعدہ کر چکا تھا۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ دیکھیں، 2004 میں جب چین NSG کا رکن بنا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ چشمہ 2 ری ایکٹر کی تکمیل کے بعد وہ پاکستان کے ساتھ اپنا تمام جوہری تعاون ختم کر دے گا۔ جی، یہ تو طے تھا۔ لیکن 2008 میں بھارت کو چھوٹ ملنے کے بعد چین نے 2010 میں اعلان کیا کہ وہ پاکستان میں 2 مزید نئے اور بڑے ایٹمی ری ایکٹرز چشمہ 3 اور چشمہ 4 تعمیر کرے گا۔ ایک منٹ، کیا واقعی؟ مطلب دنیا کے سامنے انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے کوئی اور ماننے کو تیار نہیں تھا؟ یہ تو NSG کے قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی۔ بالکل۔ کیا کسی ملک نے اس پر اعتراض نہیں کیا؟ یہ تو بین الاقوامی سفارت کاری میں ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا ہے۔ لڑائی مول لینے کی ہمت نہیں کی۔ اور انہوں نے اسے جائز کیسے قرار دیا؟
انہوں نے ڈٹائی سے یہ دعویٰ کیا کہ یہ نئے ریاکٹرز بھی 2004 والے پرانے معاہدے کا ہی حصہ ہیں، یعنی یہ گرینڈ فادرڈ ہیں۔ مطلب ان پر نئے قوانین لاگو نہیں ہوتے؟ جی، حالانکہ کوئی بھی دوسرا رکن ملک اس منطق کو قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ واہ! تو جو کچھ امریکہ نے بھارت کے لیے سالوں کی سفارتکاری، لابنگ اور دباؤ کے ذریعے حاصل کیا، وہ چین نے پاکستان کے لیے ایک حکم کے ذریعے حاصل کر لیا۔ تو یہ صرف توانائی یا ریاکٹر کا معاملہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ وقار کا توازن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ چین یہ پیغام دے رہا تھا کہ اگر تم بھارت کو عالمی جوہری نظام میں خاص مقام دو گے تو ہم پاکستان کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ری ہائفنیشن کی پالیسی کا عملی مظاہرہ تھا۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا نچوڑ نکالیں تو چین کی پالیسی ایک رسی پر چلنے والے بازیگر کی طرح ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف وہ پاکستان کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ بھارت توازن میں رہے، اسے فوجی ساز و سامان، ٹیکنالوجی اور اب جوہری مدد بھی فراہم کرتا ہے، تاکہ بھارت اپنی مغربی سرحد پر مصروف رہے۔ اور دوسری طرف وہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ پاکستان اتنا بے لگام نہ ہو جائے کہ پورے خطے کو جنگ کی آگ میں جھونک دے۔ یعنی وہ ایک کنٹرولڈ رائیولری کا کھیل چاہتا ہے، مکمل جنگ نہیں۔ بالکل، وہ چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات بھی چین اور بھارت جیسے ہو جائیں، جہاں سرحد پر تناؤ اور سیاسی مخالفت کے باوجود بڑے پیمانے پر معاشی تعلقات بھی قائم رہیں۔ اور آج کی صورتحال میں یہ توازن اور بھی واضح نظر آتا ہے۔ بھارت کے لیے سب سے بڑی تشویش چین کی پاکستان کے لیے یہی ہر موسم کی دوستی ہے۔ جی۔ اور یہ حمایت اب صرف فوجی تعاون پر محدود نہیں رہی، اب اس میں چین پاکستان اقتصادی راہداری، سی پیک، گوادر پورٹ کا آپریشنل کنٹرول اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ڈیموں کی تعمیر جیسے منصوبے بھی شامل ہیں، جنہیں بھارت براہ راست اپنے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف سمجھتا ہے۔ اور چین کی نئی نسل کے خارجہ پالیسی کے ماہرین کا تو یہ ماننا ہے کہ چین کو اب بھارت کے ساتھ اپنی دشمنی کو کھلے عام قبول کر لینا چاہیے۔ اور پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید گہرا کرنا چاہیے۔ جی، چاہے پاکستان کو اندرونی طور پر کتنے ہی مسائل کا سامنا کیوں نہ ہو، ان کے نزدیک پاکستان بھارت کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک انمول اثاثہ ہے۔ ہمارے ہمارے ذرائع میں ایک آخری دلچسپ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ ان تمام جیوپولیٹیکل اور اقتصادی عوامل کے علاوہ ایک اور عنصر بھی ہے جو معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ آپ عسکریت پسند عنصر کی بات کر رہی ہیں؟ جی، ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ انتہا پسند نیٹ ورکس کی پاکستانی سرپرستی میں چین کی اپنی تاریخ بھی کافی پیچیدہ رہی ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگر چین نے ماضی میں ان نیٹ ورکس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، تو کیا آج وہ واقعی ان پر قابو پا سکتا ہے؟ یا کیا یہ وہ جن ہے جو اب بوتل سے باہر آ چکا ہے اور خود چین کے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتا ہے؟